جوابات۔ رہی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث، اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور وہاں ہم نے اس قدر تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ اشعار گایا کرتے تھے، بس انہی کو گانا کہا گیا ہے کیونکہ اس انداز شعر خوانی میں ایک قسم کا ٹھہراؤ اور آواز کو حلق میں گھمانا اور دہرانا ہوتا ہے۔ ایسی طرز طبیعتوں کو حد اعتدال سے باہر نہیں نکالتی، تو کس طرح اس انداز شعر خوانی سے جو صاف اور پاکیزہ دلوں کے پاس اور فتنے سے محفوظ زمانے میں تھا، ایسی وجد آفرین طرب انگیز آوازوں پر کس طرح دلیل لی جا سکتی ہے، وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جن کی خواہشات نفسانی غالب آ چکی ہوں، اور پھر ایسے زمانے میں جو قدرت و گدلاہٹ والا ہے۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے فہم کا قصور ہے۔ کیا یہ بات صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی نئی باتیں جو عورتوں نے ایجاد کر لی ہے دیکھ لیتے تو یقیناً انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ ایک مفتی کو چاہیے کہ وہ بھی حالات زمانہ کا اسی طرح موازنہ کرے جس طرح ایک طبیب کو چاہیے کہ وہ زمانے، عمر اور علاقے کا موازنہ کرے، پھر اس کے مطابق اس مقدار کے حساب سے نسخہ تجویز کرے۔ انصار نے یوم بعاث کے موقع پر جو اشعار خوشی میں پڑھے تھے، بھلا کس طرح ان اشعار کی طرح ہو سکتے ہیں جو کسی نوخیز نو عمر بے ریش خوبصورت لڑکے کے منہ سے بہترین آلات پر اور پوری مہارت سے پڑھے جاتے ہیں، جن کی طرف نفوس کھینچے چلے آتے ہیں، اور وہ ایسے غزلیہ اشعار پڑھتے ہیں جن میں ہرنی رخساروں، چہرے کے کالے تلووں، قد و قامت اور ان کے دیگر اعضائے جسمانی کے اعتدال و موزونیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا ایسے موقع پر طبیعت ثابت رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ نفس انسانی تو لذت دینے والی چیزوں کی جانب بے مہار ہو کر اشتہاد کھائے گا۔ پھر سے پڑھیں گے۔ کیا ایسے موقع پر طبیعت ثابت رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ نفس انسانی تو لذت دینے والی چیزوں کی جانب بے مہار ہو کر اشتیاق و اشتہا دکھائے گا، بجز جھوٹے یا انسانیت کی حدود سے خارج انسان کے کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرے گا، اور جو کوئی ان اشعار سے خالق کی جانب اشارے اخذ کرنے کی بات کہے گا تو اس نے شان باری تعالیٰ کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جو اس کی شان کی شایان ہی نہ تھے، باوجود اس امر کے کہ طبیعت ان خواہشات اور شہوات کی جانب سبقت لے جائے گی جو اسے میسر آئیں گے۔ ابو طیب طبری نے اس حدیث مبارکہ کے متعلق ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے، یہ حدیث تو ہماری حجت و دلیل ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے شیطانی گیت فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس قول پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے حسن اخلاق کے ساتھ فقط آپ کی شدت سے انکار کرنے پر اعتراض کیا تھا، اور بالخصوص وہ بھی عید کے روز۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت چھوٹی عمر والی تھی۔ ان کے بالغ ہونے اور دینی علم حاصل کر لینے کے بعد ان سے بھی سوائے گانے کی مذمت کے اور کچھ منقول نہیں ہے۔
آپ کے بانجے قاسم بن محمد بھی گانے کی مذمت کیا کرتے تھے اور انہیں سننے سے روکا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے علم دین اپنی پھوپھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے حاصل کیا تھا۔ دوسرے حدیث میں جو پہلو ذکر کیا گیا ہے وہ گانے کے معاملے میں سری نہیں ہے، اس میں شعر خوانی اور دوسرے انداز بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ حاشیہ: اس حدیث کا موصوف نے تذکرہ نہیں کیا، تلخیص کرتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ چھوڑ گئے ہیں۔ صاحب کتاب ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بھائی الفاظ سے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک حدیث جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک خاتون جو ایک انصاری صحابی کے ساتھ بیاہ ہی گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا، اے عائشہ، ان کے پاس کیا کیا لہو کا سامان تھا؟ کیونکہ انصار کو لہو اچھا لگتا ہے۔ حسن درجے کی روایت ہے، اسے امام طبرانی رحمۃ اللہ نے الاوسط میں ذکر کیا ہے، اسی طرح مجموع الزوائد میں مندرج ہے۔ مزید ملاحظہ فرمائے مشکات۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور جو مالک کی اپنی لونڈی کی آواز کو بغور سننے کے ساتھ تشبیہ دینے والی بات ہے۔ حاشیہ: یہ حدیث بالکل صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، اور جس طرح کے علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے، یعنی کسی بات کی تعویل کرنا ایک طرح سے اس کو صحیح تسلیم کرنا ہے، اسے احمد حاکم میں منقطع سند سے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اسے موصولاً بھی بیان کیا ہے، اور ابن ماجہ نے اقامت الصلاۃ باب فی حسن الصوت بالقرآن میں ایک ضعیف راوی کے ذکر کے ساتھ روایت کیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ تو یہ منع نہیں ہے کہ جس سے تشبیہ دی جائے حرام ہو، کیونکہ اگر انسان یوں کہہ دے میں نے شہد میں لذت شراب سے کہیں بڑھ کر لذت پائی ہے، تو یہ کلام صحیح ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ویسے بھی دونوں حالتوں میں کان لگانے کی تشبیہ واقع ہوئی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کا حلال یا حرام ہونا تشبیہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی تو فرمایا ہوا ہے، تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کو چاند کے دیکھنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جبکہ دونوں روایتوں کے مابین فرق ہے، کیونکہ چاند تو ایسی جہت میں ہے جسے دیکھنے والے کی نظر احاطہ کر سکتی ہے، اور حق تعالی اس حالت سے منزہ اور بلند ہے۔ حاشیہ: اللہ سبحانہ و تعالی اس سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ کر سکے، البتہ کیا وہ ایک جہت سے دیکھا جا سکتا ہے یا کسی جہت سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس میں تفصیل ہے جسے آپ شرح الطحاویہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور فقہائے اعظام وضو کے پانی کے متعلق کہتے ہیں کہ وضو کے پانی کو اعضاء سے خشک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت کا باقی اثر ہے، لہذا اسے پوچھنا مسنون نہیں۔ حاشیہ: یہ دونوں طرح کا باری باری کا معمول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ کا ایک پرانے کپڑے کا پارچہ تولیہ نما سا تھا، جس سے بعد از وضو پانی خشک فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جسے آپ المتواری علی ابواب البخاری پر میرے تعلیقیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ابن المنیر کی ہے جو دار امار عمان سے شائع شدہ ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
جیسے کہ شہید کا خون ہے، تو فقہا نے اس جہت سے دونوں کو جمع کر دیا ہے کہ دونوں ہی عبادت میں مشترک ہے، اگرچہ طہارت اور نجاست میں دونوں جدا جدا ہے۔ ابن طاہر کا یہ استدلال کہ قیاس تو صرف مباح پر ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف صوفیہ کی فقہ ہے، علماء کا علم نہیں ہے۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، قرآن کو گا گا کر پڑھتا ہے یعنی خشلحانی سے پڑھتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے، فرمایا اس کا معنی ہے اسے خشلحانی سے پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے یوں تفسیر بیان کی ہے، اس کا معنی ہے کہ باریک آواز میں اور پرترنم لہجے میں پڑھے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک اور نے یہ معنی کیا ہے، اسے سواروں کے گانے کی جگہ پر رکھے جب وہ چلے۔ رہا معاملہ دف بجانے کا، تابعین کی ایک جماعت تو دفوں کو توڑ دیتی تھی، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی، اگر وہ یہ دیکھ لیتے تو پھر کیفیت کیا ہوتی۔ اور حسن بصری فرمایا کرتے تھے، دف بجانے کا انبیاء کی سنت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ رہا یہ فرمان گرامی حلال اور حرام کے مابین فرق ہے، تو اس کے متعلق ابو عبید قاسم بن سلام نے کہا ہے، جو اس حدیث مبارکہ کو صوفیہ کی طرف لے گیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد سمجھنے میں خطا کھائی ہے۔ اس کا ہمارے نزدیک معنی و مفہوم نکاح کا اعلان اور اس کے سرعام شہرت اور لوگوں میں اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں عرض کیا چاہتا ہوں، اگر اس حدیث مبارکہ کو حقیقی دف پر بھی محمول کر لیا جائے تب بھی صحیح اور جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ تقریبات شادی وغیرہ میں دف بجا لینے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ حاشا، شادی اور عیدین دونوں ہی مواقع ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا موقع نہیں ہے جس طرح اباحت والی نصوص میں وارد ہے، جیسے کہ قبل ازیں اشارہ گزر چکا ہے۔ حاشا مکمل ہوا۔ البتہ میں ڈول بجانے کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی امام احمد بن حنبل۔ عامر بن سعد بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ثابت بن سعد کو تلاش کیا جو کہ بدری صحابی ہے، تو مجھے وہ اپنی شادی کے تقریب میں ملے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چند بچیاں دف بجانے کے ساتھ ساتھ گا رہی ہیں۔ میں نے عرض کی، آپ اس سے منع نہیں کرتے؟ بولے نہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اسے طبرانی نے الکبیر، بیہقی، طیالسی، حاکم اور امام نسائی میں روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ لیکن وہ تمام دلائل جن سے ان لوگوں نے حجت پکڑنے کی کوشش کی ہے، ان سے اس قسم کے گانوں کے جواز پر جو طبیعتوں پر اثر انداز ہو استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو تصوف کی محبت کے نشے میں مست ہے، بعض ایسے اندازوں اور طریقوں سے ان کے لیے دلائل فراہم کرنے کا کام سر انجام دیا ہے جن میں دلیل بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک تو ابو نعیم اصفہانی ہے، انہوں نے کہا ہے، برا بن مالک رضی اللہ عنہ سما کی طرف میلان رکھتے تھے اور پرترنم آوازوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ابو نعیم نے سیدنا برا کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے وہ اس بنا پر ہے کیونکہ انہوں نے آپ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ ایک دن چت لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے ترنم سے پڑھا تھا۔ اس عجیب و غریب دلیل پر ذرا غور فرمائے، کیونکہ کوئی آدمی بھی ترنم سے خالی نہیں ہے۔
تو کہاں یہ ترنم اور کہاں یہ طرب انگیز اور وجد آفرین گانوں پر کان دھرنا۔ محمد بن طاہر نے بھی ان لوگوں کے لیے بعض باتوں سے دلائل فراہم کرنے کی صحیح حاصل کی ہے۔ اگر ان باتوں سے پر کسی جاہل کی دھوکہ کھا جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہ ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، قوال سے فرمائش کرنے اور اس کے مسنون ہونے کا بیان۔ انہوں نے قوال سے فرمائش کرنے کو سنت قرار دیا ہے اور اس روایت سے استدلال کیا ہے جو عمر بن شرید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیہ کے اشعار میں سے کچھ پڑھنے کو کہا، چنانچہ میں پڑھنے لگا تو فرماتے جاتے تھے اور حتیٰ کہ میں نے 100 اشعار پڑھ دیے۔ حلیت الاولیاء۔ غور کرے ابن طاہر کا احتجاج حجت پکڑنا کس قدر تعجب خیز ہے، کس طرح شعر خوانی سے گانے کے جواز پر حجت لے رہے ہیں۔ ان کی مثال تو بس اس آدمی کی ہے جو کہتا ہے عود سارنگی کی پشت پر ہاتھ مارنا جائز ہے، لہذا اس کے تاروں کو بجانا بھی جائز ہے، یا پھر یوں کہے انگوروں کا رس نچوڑنا اور اسی دن پی لینا جو جائز ہے، تو چند ایام گزرنے پر بھی اسے پینا جائز ہوا۔ حالانکہ وہ آدمی یہ حقیقت فراموش کر بیٹھا ہے کہ فقط اشعار پڑھنا اس قدر وجد آفرین نہیں ہوتا جس قدر گانا وجد آفرین اور طرب انگیز ہوتا ہے۔ میں نے تو اسے فقط اس لیے ذکر کر دیا ہے تاکہ ان کے عقل و فکر اور ان کے قوت استنباط کا مقام و مرتبہ پہچانا جا سکے، وگرنہ وقت اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ اس جیسی اول فول اور ردی کلام میں اسے ضائع کیا جائے۔ ابو طیب طبری بیان کرتے ہیں، رہا مسئلہ کسی غیر محرم عورت سے گانا سننا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا یہ کہنا ہے بالکل ناجائز ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا لونڈی۔ مزید یہ لکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب کسی لونڈی کا مالک لونڈی کی زبان سے گانے سنانے کے لیے عوام الناس کو جمع کرے تو وہ احمق ہے اور اس کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ پھر اس معاملے میں قدرے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے یوں کہا ہے، یہ دیوسیت ہے۔ حاشیہ، دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے گھر والے کے متعلق بے غیرتی کا مظاہرہ کرے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ امام صاحب نے اس مالک کو بے وقوف اور فاسق اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو باطل کی جانب دعوت دیتا ہے، اور جو شخص باطل کی دعوت دے وہ احمق اور فاسق ہی ہوگا۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے یوں کہا ہے، سعد بن عبداللہ دمشقی نے صوفیہ کی خاطر ایک قوال لونڈی خریدی، وہ ان کے لیے قصیدے پڑھا کرتی تھی۔ ابو طالب مکی نے اپنی کتاب قوت القلوب میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے مروان القاضی کو پایا ہے، ان کے پاس کھشلہانے سے گانا سنانے والی لونڈیاں تھی جن کو انہوں نے صوفیہ کی خاطر تیار کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں عطا کے پاس بھی کھشلہانے سے گانے والی 2 لونڈیاں تھی، عطا کے بھائی اور اصحاب انہیں سنا کرتے تھے، لیکن سعد دمشقی جاہل شخص ہے اور عطا کے متعلق حکایت ناممکن اور جھوٹ ہے، اور اگر مروان کے متعلق حکایت صحیح ہے تو وہ فاسق ہے، اور ہمارے کہے پر دلیل وہی ہے جو ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے ذکر کیا ہے، اور یہ لوگ علم سے جاہل ہیں اس لیے خواہشات کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عون بن عبداللہ بیان سے
فارغ ہوتے تو اپنی ایک لونڈی کو حکم دیتے، وہ قصے سناتی اور لوگوں کو وجد میں لاتی۔ مغیرہ کہتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیغام ارسال کیا یا آپ کی خدمت میں پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا کہ آپ تو خاندان صدق و صفا سے ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو حماقت کی باتیں دے کر تو مبعوث نہیں فرمایا، جبکہ آپ کا یہ عمل تو کسی احمق کا عمل ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اوند نے اپنی لونڈی کو غیر مردوں کے پاس قصے کہانیاں سنانے کا حکم دیا ہوگا، بلکہ انہوں نے تنہائی میں خود اسے سننا چاہا ہوگا، کیونکہ وہ ان کی مملوکہ اور ملک ملک تھی۔ تب مغیرہ فقی نے مذکورہ بات آپ سے عرض کی اور لونڈی کا آپ کو وجد میں لانا ناپسند کیا۔ اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہوگا جو غیر مردوں کو ان کی باتیں سناتا، ان سے رقص کرواتا اور ان کے باعث لوگوں کو وجد و طرب میں لاتا ہے؟ ابو طالب مکی نے ان کی خاطر گانے سننے کی جواز پر بعض منامات یعنی خوابوں سے بھی حجت لی ہے۔ پھر انہوں نے سما کی چند اقسام بنائی ہے، حالانکہ وہ صرف صوفیانہ تقسیم ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو آدمی گانے سننے کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گانے نفس کو خواہشات کی طرف متحرک کرنے میں کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتے، تو وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ ابو طیب طبری بیان کرتے ہیں، بعض نے یوں بھی کہا ہے، ہم گانے اس طبیعت کے ساتھ نہیں سنتے جس میں سب خاص و عام مشترک ہو، اور پھر یوں کہتے ہیں یہ اس آدمی کا دو امور کی وجہ سے ایک عظیم تجاہل ہے۔ اس قول کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ سارنگی، تنبور، ستار اور باقی آلات لہو و لعب کو مباح اور جائز کہہ لے، کیونکہ وہ ایسی طبع کے ساتھ گانوں کو سنتا ہے جس میں عوام الناس میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایسی چیزوں کو مباح نہیں کہتا تو اس سے اپنی بات کے الٹ کیا، اور اگر مباح مانتا ہے تو اس نے فسق کا مظاہرہ کیا۔ یہ دعوے دار اس امر سے بھی پیچھے نہیں رہتا کہ اس بات کا بھی دعویٰ کر دے کہ وہ بشری طباع سے الگ تھلگ ہے اور وہ فرشتوں کے مقام و مرتبہ پر پہنچ گیا ہے۔ اگر تو وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنی طبیعت پر دانست غلط بات کہتا ہے، اور ہر ذی عقل اس کے جھوٹ اور غلط بیانی کو جان لے گا۔ جب وہ اس کے دعویٰ پر تھوڑا سا دل میں سوچے گا، پھر یہ بھی واجب آئے گا کہ وہ اپنی جان کے لیے نہ تو مجاہدہ کرنے والا ہے اور نہ ہی اپنی خواہشات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور نہ ہی اسے لذاتی و شہوات کے ترک کرنے پر ثواب ہی ملے گا، اور ایسی بات کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر وہ کہے گا کہ میں بھی دوسرے انسانوں کی طبیعتوں پر ہوں جو خواہشات اور شہوات پر پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم اسے یہ عرض کریں گے، پھر تو کس طرح اپنی طبیعت کے بغیر طرب انگیز اور وجد آفرین گانے سن سکتا ہے، یا کس طرح ان گانوں کو سن کر وجد میں آتا ہے جو تیرے دل میں خواہش نفسانی ڈالی ہی نہیں گئی۔ ابو علی روزباری سے اس آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو ملاحی دل کو غافل کرنے والی باتیں سنتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، کیونکہ میں اس درجے تک رسائی حاصل کر چکا ہوں کہ اختلاف احوال مجھ پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ابو علی فرماتے ہیں، جی ہاں، مجھے اپنی عمر کی قسم، یہ لوگ ضرور رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن دوزخ تک۔ ہم کہتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ کوئی انسان کوئی شعر سنے یا کوئی قول حکمت سنے
اور اس سے کوئی اشارہ اخذ کرے اور وہ انسان اس کی معنی سے بے قرار ہو جائے، بے قراری کی وجہ یہ نہ ہو کہ آواز ہی وجد آفرین ہو، جیسے کہ ایک مرید نے کسی مغنیہ سے یہ بول سنا تھا، ترجمہ: روزانہ ہی تو رنگ بدلتا رہتا ہے، اس عادت کو چھوڑ دے، تیرے لیے اچھا ہے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ تو اس مرید نے نہ تو عورت کی آواز کو سننے کا قصد کیا تھا اور نہ ہی اس کی خوشالحانی کی طرف ہی دھیان دیا تھا، بلکہ اسے تو فقط معنی اور مراد نے قتل کیا۔ پھر ایک قول حکمت یا کسی ایک شعر کا بلا قصد ہی سن لینا، اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے وجد آفرین اشعار کو سننے کے لیے ہم تن گوش ہو جائے اور جن کے ساتھ باجے گاجے اور تالیاں بجانا وغیرہ بھی شامل ہو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اس مرید نے سما کا قصد بھی تو نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی پوچھنے والا ہم سے پوچھے کیا پھر میرے لیے ایسے اشعار کا سننا جائز ہے یا نہیں، تو ہم اسے منع ہی کریں گے۔ ابو حامد توسی نے صوفیہ کے لیے کچھ اور چیزوں سے حجت پکڑی ہے جن میں وہ اپنے فہم کے رتبے سے انتہائی نیچے اتر آئے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے: سما کی حرمت پر کوئی نص یا قیاس نہیں ہے۔ اس جملے کا جواب وہ ساری باتیں ہیں جنہیں ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں، اور انہوں نے مزید یوں بھی کہا ہے: کسی پاکیزہ اور خوبصورت آواز کے سننے کو حرام کہنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب وہ کلام وزن دار یعنی موزوں بھی ہو تو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ پھر جب الگ الگ چیزیں حرام نہیں تو ان کا مجموعہ کس طرح حرام ہوگا؟ کیونکہ جس وقت حلال چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو ان کا مجموعہ بھی حلال ہی رہے گا۔ اور پھر یوں کہا ہے: لیکن اس سے حاصل ہونے والے مفہوم پر غور و فکر کیا جائے گا۔ اگر تو اس میں کوئی منع شدہ اور حرام چیز ہو تو اس کا نثر اور نظم بھی حرام ہوگا اور اس کو زبان پر لانا بھی حرام ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، میں اس جیسی کلام و گفتگو سے انتہائی تعجب میں پڑ گیا ہوں، کیونکہ اگر صرف تار یا بغیر تار کے صرف لکڑی ہی بجائی جائے، نہ وہ حرام ہے اور نہ ہی طرب آفرین ہے، لیکن جو ہی اکٹھی ہو جائے گی اور ان دونوں کو ایک مخصوص انداز سے بجایا جائے گا، وہ حرام بھی ہوگا اور بے قراری بھی دے گا۔ بالکل اسی طرح انگوروں کے رس کو پینا جائز ہے، لیکن جب اس میں وجد و طرب پیدا کرنے والی شدت و تیزی آ جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گا۔ علی ھذا القیاس، اگر ان اشیاء کا مجموعہ طرب انگیز بن جائے اور وہ حد اعتدال سے نکالنے والے بن جائے تو اس سے منع کیا جائے گا، کیونکہ مذکورہ علت پیدا ہو چکی ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے: آوازوں کی 3 اقسام ہے: حرام، مکروہ اور مباح۔ حرام آوازیں: بانسری، پائپ، شہنائی، ستار، باجا اور ان کی مشابہ آلات طرب و موسیقی ہے۔ ان کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قطعی حرمت کا فیصلہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ بیلچہ اور باجے کو بھی شامل رکھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی طرب وجد پیدا کرتے ہیں اور حد اعتدال سے نکالنے والے ہیں۔ یہ سب مذکورہ آلات انسان کی طبیعت میں وہی کردار ادا کرتے ہیں جو نشہ کرتا ہے۔ ان آلات کا استعمال حزن و غم میں اشتعال دلانے کے لیے ہو یا خوشی و مسرت میں یکساں حکم رکھتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احمق آوازوں سے منع فرمایا ہے: ایک تو خوشی کے موقع کی آواز اور دوسری مصیبت کے وقت کی آواز۔ مکروہ آوازیں:
لکڑیاں بجانا، لیکن یہ فی نفس ہی وجد آفری نہیں ہے، بلکہ جب کسی آواز کے ساتھ بجتی ہے تب وجد و طرب پیدا کرتی ہے، اور یہ آواز کے ساتھ ہی بجتی ہے، اور آواز یعنی گانے کی آواز تو مکروہ ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے ایسے بھی ہیں جو آلات لہو کی مثل ان لکڑیوں کو بجانا بھی حرام کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی دو وجہیں ہوں گی، جس طرح کی نفس قول میں دو وجہیں ہے۔ مباح آوازیں، دف بجانا، ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول قبل ازیں ذکر کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ شادی کی تقریب وغیرہ میں دف بجانا میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے، البتہ ڈھول بجانے کو میں ناپسند اور مکروہ کہتا ہوں۔ حاشا، دف کو شادی اور عیدین کے مواقع میں بجانے کا محدود ہونا ہم بیشتر بھی لکھ آئے ہیں۔ حاشا مکمل ہوا۔ ابو حامد غزالی نے کہا ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اس سے عشق کا دعویدار ہے اور اس کی ملاقات کا مشتاق ہے، سما اس کے حق میں اس کے عشق و اشتیاق کی تاکید کرنے والا ہی ہے۔ یہ کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی قبیح ہے کہ اس سے عشق کیا جاتا ہے۔ ہم قبل ازیں اس قول کا غلط اور فحش ہونا ذکر کر آئے ہیں۔ پھر ذرا سوچ کر بتاؤ، ایک گوئی کہ اس بول میں کون سی عشق الہی کی تاکید ہو رہی ہے؟ ترجمہ: طلائی اور سنہرا رنگ، معشوق گویا اس کے رخساروں سے شعلہ برستا ہے۔ ابن عقیل نے کچھ صوفیاء کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، اس گروہ کے مشائخ کی طبیعتیں جب ذرا ٹھہر جاتی ہیں تو ایک حدی خواہ گویا اشعار سنا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رواں کرتے ہیں۔ ابن عقیل نے یہ جواب دیا ہے، اس کہنے والے کے قول کی بالکل کوئی وقعت اور اہمیت نہیں ہے، کیونکہ دلوں کو تو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بیان کردہ وعدوں اور اس کے وعیدوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رواں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورة الانفال۔ اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان اور زیادہ کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ جب ان کے سامنے قصائد و اشعار گائے جاتے ہیں تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں، اور جس شخص کے لیے اس کے نفس نے انسانی جلد کے محاسن اور آواز کی خوبصورتی سے عبرت حاصل کرنے کو آراستہ کر دیا ہو تو وہ فتنہ میں پڑا ہوا ہے، بلکہ ان تدابیر اور اشیاء کی طرف دیکھنا چاہیے جن کی طرف دیکھنے کا ہمیں کہا گیا ہے اور ہماری توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اونٹ، گھوڑے، ہوائی وغیرہ، کیونکہ یہ اشیاء ایسی ہیں جن کی طرف دیکھنے سے طبیعت میں اشتعال اور ہیجان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ فاعل اور بنانے والے کی عظمت کو دل میں جاگزی کرتی ہے۔ بلکہ تمہیں تو شیطان نے مبتلائی فریب کر رکھا ہے، لہذا تم اپنی شہوات کے غلام بن چکے ہو۔ پھر تم یہاں پر ہی نہ رکے حتیٰ کہ تم کہہ اٹھے یہی حقیقت ہے، تم تو عبادت گزاروں کے روپ اور بیس میں زندیق ہو، بلکہ اس سے بدتر کہ زاہدوں کے لباس میں انتہائی حریص اور لالچی لوگ ہو۔ بلکہ تم لوگ تو فرقہ مشبہ اور مجسمہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اعتقاد رکھتے ہو کہ اس سے عشق ہو سکتا ہے اور اس کی شیدائی اور متوالے بن سکتے ہیں، اس سے الفت اور انس رکھ سکتے ہو۔ یہ تو انتہائی برا تو
ہم برا ہم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زوات کو باہم ایک دوسرے کا ہم شکل پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ان کی اصلیت ہم پر مشکل ہے۔ اس لیے یہ اپنے بنیادی عناصر اور نئی اشکال و صورتوں میں اپنی ملتی جلتی ترکیب سازی میں باہم متحد ہونے کی وجہ سے ایک دوسری سے انس بھی رکھتے ہیں اور دکھ بھی پاتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے اور ان کا باہمی عشق و میلان ہوتا ہے۔ ان کی ظاہری صورتوں میں جس قدر تقارب ہوگا، اسی نسبت سے ان میں انس بھی زیادہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک پانی سے انس رکھے گا، کیونکہ اس میں پانی موجود ہے، اور ہر کوئی نباتات سے انس رکھے گا، کیونکہ قوت نشوونما کے باعث اس میں حیوانی قوت سے قرب موجود ہے۔ ہر کوئی حیوانات اور جانوروں سے انس رکھے گا، کیونکہ اخص سب سے خاص یا اقرب سب سے زیادہ قریب نو میں اس کا شریک ہے۔ خالق و مخلوق کے مابین کون سی مشارکت ہے کہ اس کی جانب میلان اور جھکاؤ ہو جائے، یا عشق اور اشتیاق کے فاصلے طے ہونے لگے؟ مٹی اور پانی کے درمیان اور آسمانوں اور زمینوں کے خالق کے درمیان کون سی تعلق داری اور مناسبت و مشارکت موجود ہے؟ یہ لوگ ذات باری تعالیٰ کی ایک تصور کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ وہ اللہ عز و جل نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو فقط ایک صنم اور بت ہوتا ہے جس سے ان کی طبیعتوں اور شیطان نے مل کر یہ شکل دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا وصف نہیں ہے جس کی طرف طبیعتیں مائل ہو سکے اور جس کی طرف نفوس مشتاق ہو سکے، بلکہ شان ربوبیت تو بالکل مخلوق کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رعب، حشمت اور ہیبت دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے طبقہ کی عشق کے رٹ لگانے والے محبت الہی میں جو بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف وہم ہے۔ ہم اس قسم کے ردی وسوسوں اور طبی عوارض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، جنہیں اپنے دلوں سے محو کرنے کا شریعت کا یہ وجوبی حکم ہے، جس طرح بت شکنی کا حکم واجب ہے۔ سما کی مسئلہ میں صوفیہ کے مسلک کا تنقیدی جائزہ۔ قدیم صوفیہ کی ایک جماعت مبتدی اور نوارد کے لیے سما کو ناپسند سمجھتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے دل میں کیا اثرات پیدا کرے گا۔ عبداللہ بن صالح بیان کرتے ہیں، مجھے جنید نے فرمایا، جب تو کسی مرید کو دیکھے کہ سما کرتا ہے تو جان لو کہ اس کے دل میں لہو و لعب کے اثرات باقی ہیں۔ احمد بن محمد برزئی نے کہا ہے، میں نے ابو حسین نوری کو اپنے بعض ساتھیوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، جب تو مرید کو دیکھے کہ وہ قصائد سنتا ہے اور خوشحالی اور آسودگی کی طرف مائل رہتا ہے تو اس سے خیر کی امید نہ رکھو۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ اس قوم کے مشائخ اعظام کے فرامین ہے۔ صرف ان کی متاخرین نے لہو و لعب کی محبت و فریفتگی میں اس کی رخصت دی ہے، تو اس طریق سے دو اعتبار سے ان کا شر بڑھا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، عوام کا ان کے متقدمین سے برا گمان شروع ہوا، کیونکہ وہ گمان کر لیتے ہیں کہ سبھی اسی طرح ہی کے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انہوں نے عوام کو لہو و لعب کے امور پر دلیر بنا دیا ہے۔ کسی عام آدمی کے پاس اپنے کھیل کود کے لیے کوئی دلیل اس کے سوا ہوتی ہے ہی نہیں، بس یہ کہتا ہے فلاں یوں کرتا ہے اور فلاں یوں کر رہا ہے۔ صوفیہ کی ایک بڑی جماعت کے دلوں میں سما کی محبت گھر کر چکی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سننے پر بھی اسے ترجیح دے رکھی ہے۔ ان کے دلوں کی کیفیت یہ بن چکی ہے کہ سما کی سنتے ہوئے ایسے نرم اور رقیق ہو جاتے ہیں جو کہ تلاوت قرآن سن کر نہیں ہوتے۔
حاشیہ نوجوانوں کی کثیر تعداد جن کے کانوں کو ڈھول اور دف کی تاب پر نغموں اور گیتوں نے بھر رکھا ہے، ان کا یہی حال ہے۔ وہ اپنے اوقات کو انہیں معمولات میں صرف کرتے ہیں، علم کو بھولے ہوئے ہیں، علماء کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ کیا ہے کوئی نصیحت پانے والا؟ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور یہ سب کچھ ان کی باطنی خواہشات اور ان کی طبیعتوں کے غلبے کی بنا پر ہے، اور وہ اپنے خیال میں کچھ اور ہی سمجھے ہوئے ہے۔ اور عبد الرحمن سلامی بیان کرتے ہیں، مجھے استاد ابو سہل سعلوکی کی زندگی میں مرو کی جانب نکال دیا گیا، اور میرے استاد صاحب کے چند ایام مقرر تھے جن میں صبح کے وقت لوگ جمع ہوتے اور درس قرآن اور ختم قرآن کی مجلس بپا ہوتی تھی۔ میں نے اپنے نکلنے کے وقت دیکھا کہ وہ مجلس ختم کر دی گئی ہے، اور عین اسی وقت میں ابن فرغانی کی قوالوں کی مجلس یعنی گویوں کی مجلس منعقد کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی پیدا ہوئی، اور میں یوں کہا کرتا تھا، ختم قرآن کی مجلس کو قوالوں اور گویوں کی مجلس سے بدل دیا گیا ہے۔ ایک روز میرے استاد صاحب نے دریافت کیا، لوگ کیا میں گوئیاں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی، وہ کہتے ہیں مجلس قرآن ختم کر دی گئی ہے اور گویوں کی مجلس لگا دی گئی ہے۔ تو فرمانے لگے، جس نے اپنے استاد سے کیوں کا لفظ بولا وہ کامیابی نہیں پا سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ صوفیہ کی عادت ہے جن کا کہنا ہے کہ تمام اموال کو شیخ و پیر کے حوالے کر دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے سامنے ہم اپنے آپ کو سپرد کر دے، کیونکہ آدمی کو شرع اور عقل کے ساتھ اس کے ارادوں سے باز رکھا جاتا ہے، اور جانوروں کو لاٹھی سے۔ صوفیہ کے ہاں گانے کا حکم۔ اس گانے کے متعلق، جس کا ہم نے قبل ازیں ایک قوم سے حرمت کا اور کچھ دوسروں سے اس کی کراہت کا ذکر کیا ہے، صوفیہ کا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا سننا مستحب ہے۔ ابو علی دقاق بیان کرتے ہیں، سماع عوام پر تو حرام ہے کیونکہ ان کے نفوس باقی ہے، زاہدوں کے لیے مباح اور جائز ہے کیونکہ انہیں مجاہدے میسر آ چکے ہیں، اور ہمارے اصحاب کے لیے مستحب ہے کیونکہ ان کے دل زندہ ہے۔ یہ بات وجوہ سے غلط ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ہم نے ابو حامد غزالی کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا سماع ہر ایک کے لیے مباح ہے، اور ابو حامد اس کہنے والے سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، نفوس کی تباہی تبدیل نہیں ہوتی، مجاہدہ تو صرف تباہی کے عمل کو روکتا ہے۔ اگر کوئی طبیعتوں کے تغیر و تبدل کا دعوے دار ہے تو وہ محال اور ناممکن چیز کا دعوے دار ہے، کیونکہ جو ہی طبیعت کو متحرک کرنے والی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو وقتی رکاوٹ جس نے اسے روکا ہوتا ہے فوراً زائل ہو جاتی ہے اور طبیعت کی عادت پلٹ آتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، علماء کرام کا اس کی حرمت اور اباحت میں اختلاف ہے۔ حاشیہ جمہور علماء سلف اور خلف اس کی حرمت کے قائل ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سامع کی طبیعت کو ملحوظ رکھتا ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سب طبیعتیں یکساں اور برابر ہوتی ہے۔ تو جو کوئی عام آدمیوں کی تباہی سے اپنی طبیعت کو باہر سمجھے گا تو گویا اس نے محال امر کا دعویٰ کیا۔ پوائنٹ فورتھ، اس امر پر اجماع ہو چکا ہے کہ سماع کوئی مستحب عمل نہیں ہے، اس کے متعلق آخری حکم مباح کا ہی ہے۔ حاشیہ یہ مرجوح قول ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔
تو اس کے مستحب ہونے کا دعویٰ کرنا اجماع کو ٹھکرانے اور اس سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ سارنگی کا سننا اس آدمی کے لیے جس کی طبیعت متغیر نہیں ہوتی یا تو مباح ہو یا مستحب ہو، کیونکہ سارنگی تو فقط اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ تباہی میں اثر انداز ہوتی ہے اور خواہش نفسانی کی طرف سے بلاتی ہے، تو جب یہ خطرہ ہی نہ رہا تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مباح ہے۔ ان کی ایک قوم نے یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ سماع تو اللہ تعالیٰ کی قربت و نزدیکی کا باعث ہے۔ ابو طالب مکی نے کہا ہے، مجھے بعض شیوخ نے جنید کے حوالے سے یہ قول بیان کیا ہے، اس گروہ صوفیہ پر 3 مقامات پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے: کھانے کے وقت، کیونکہ وہ فاقے آنے سے قبل کھاتے ہی نہیں ہے، اور مذاکرے کے وقت، باہمی اجتماعی ذکر کے وقت، کیونکہ اس وقت وہ صدیقوں کے مقامات اور نبیوں کے احوال کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور سماع کے وقت، کیونکہ وہ وجد سے سماعت کرتے ہیں اور مشاہدہ حق کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر تو یہ حکایت جنید سے بالکل صحیح ثابت ہے تو ان کے متعلق حسن ظن کی وجہ سے یہ ان زہدیہ اشعار و قصائد کے سننے پر محمول ہوگی جنہیں وہ سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سننے سے دلوں میں رقت اور آنکھوں میں رونا آتا ہے، لیکن سعدہ اور لیلی کے اوصاف بیان کرنے پر رحمت کا نازل ہونا اور پھر انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات پر محمول کرنے کا اعتقاد رکھنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے اشارہ لینا درست ہو تب بھی اشارہ تباہی کے غلبہ کے پہلو میں مستغرق ہی ہوگا، اور جس معنی پر ہم نے اس امر کو محمول کیا ہے وہ اس لیے کہ زمانہ جنید میں آج کے دور کی طرح اشعار نہیں گائے جاتے تھے، صرف بعض متاخرین نے جنید کے کلام کو ہر قیل وقال پر محمول کر لیا ہے۔ حافظ عبدالوہاب بن مبارک کا بیان ہے، ابو الوفا منیر روزبادی رباط روزنی کے شیخ میرے دوست تھے، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں تیرے لیے دعائیں مانگتا ہوں اور میں تجھے تکیہ و غدا اور گانے کے موقع پر یاد کرتا ہوں۔ ابو الوہاب بہت زیادہ اظہار تعجب کرتے اور پوچھتے، کیا تم اس کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اس وقت کو قبولیت کی گھڑی ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ ابن عقیل نے کہا ہے، ہم نے بلا شبہ ان سے یہ بھی سنا ہے کہ گانے والے کے گانے کے وقت اور گدے اور تکیے کے حاضر کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہے، یہ اس لیے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ امور قربت الہی کے لیے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ کفر ہے، کیونکہ جو شخص کسی حرام یا مکروہ کام کے متعلق عقیدہ رکھے کہ باعث قربت ہے تو ایسا ایک کافر کا اعتقاد ہی ہو سکتا ہے، حالانکہ لوگ اس کی حرمت و کراہت کے درمیان فیصلہ دیتے ہیں۔ صالح المری نے کہا ہے، ان خاک نشینوں اور گرے پڑے لوگوں میں سے زیادہ تاخیر سے وہی شخص اٹھے گا جو خواہش نفسانی کا پچھاڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو اسے قربت الہی قرار دیے ہوئے ہے، اور قیامت کے روز مضبوط قدموں والا وہی ہوگا جو کتاب الہی اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تھامنے والا ہے۔